پروگرام حالات حاضرات دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، آج ارشد شریف مرحوم کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بڑے زبردست الفاظ تھے اور میرے دل کو بھی لگے۔ میں نے کہا آپ کو بھی بتاؤں کہ وہ فرما رہے تھے کہ جو فوج ہے ہماری، اس کو ایک کمزور لیڈرشپ پسند ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان میں کوئی بھی گورنمنٹ بنائے وہ اتنی کمزور ہو کہ اس کے پاس اکثریت نہ ہو اور وہ کوئی ایسے فیصلے نہ کر پائے جو کہ فوج کے متعلق بھی ہو، کہ فوج بھی آئین کے مطابق چلے، قانون کے مطابق چلے، اور اسی پر بہت زیادہ کام کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ایک اہم سوال ہے۔ اگر آپ پاکستان کے 75 سال کا پچھلا جو دور ہے وہ گزرا دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کبھی بھی جب سے ہم نے وہ سنبھالا ہے کوئی پارٹی بھی اکثریت کے ساتھ نہیں آتی۔ ایسا کوئی نہ کوئی سسٹم ہو جاتا ہے کہ چند سیٹیں ادھر ادھر سے پکڑ کے یا آزاد امیدوار شامل کر کے تو پھر گورنمنٹ بنتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آپ کو شاید یاد ہو کہ جس طرح آج کل عمران خان کو یہ خوش فہمی بھی ہے اور اعتماد بھی ہے کہ عوام میرے ساتھ ہے، بھٹو کو بھی اسی طرح اعتماد تھا، اور اس نے اسمبلیاں میرا خیال کچھ عرصہ پہلے توڑ دی تھی، 1 سال پہلے یا اس سے زیادہ تقریباً، اس لیے کہ وہاں پہ وہ اکثریت کے ساتھ اسمبلی میں آئے اور پھر وہ ایسے فیصلے کرے جس سے کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے۔ لیکن پھر ضیاء الحق نے مارشاء اللہ لگا دیا اور سب کچھ ہی پلٹ گیا، بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی، اور اتنے سال گزرنے کے بعد عدلیہ نے کہا جی کہ وہ غلط سزائے موت دی گئی تھی، ایک اور نیا کٹا کھل گیا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر نواز شریف کی بھی گورنمنٹ آتی ہے یا عمران خان رہا ہے تو ایسے ہی تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو بنائی گئی، جہانگیر ترین جو آج کل ایک نئی پارٹی بنانے کے چکر میں ہے، اور یہ مختلف لوگوں کو اپنے پلین پہ لے کے آتا تھا، جہاز جاتا تھا اور لوگوں کو خرید کے لے آتا تھا، وہ خریدے ہوئے لوگ بعد میں دھوکہ دے گئے، اور ان کے پیچھے کن کا ہاتھ تھا وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے۔ قمر جاوید باجوہ نے یہ گورنمنٹ ختم کیسے کی؟ یہ کہا جاتا ہے کہ قمر جاوید باجوہ نے یہ گورنمنٹ بنوائی تھی عمران خان کی، اس وقت کے جو بھی چیف آف آرمی سٹاف تھے، پھر انہوں نے یہ گورنمنٹ ختم کر دی۔ اب جو نئی گورنمنٹ آئی پی ڈی ایم کی، ان کو بھی یہی لے کے آئے۔ یہاں پہ آپ نے پھر دیکھا کہ ایک کمزور وزیر اعظم کو انہوں نے بٹھایا، مختلف پارٹیوں کو اکٹھا کیا جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے اور بھی پارٹیاں شامل ہیں، اور اس طرح یہ گورنمنٹ اس وقت موجودہ چل رہی ہے، اور اس کے متعلق یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی جا سکتی، جب بھی فوج پیچھے سے ہاتھ کھینچ لے گی یہ گورنمنٹ چلی جائے گی۔ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور کیوں یہ گورنمنٹ جو بھی بنائی جاتی ہے یہ کمزور ہوتی ہے؟ اب ایک نیا جو ڈرامہ اس وقت شروع ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، کہ جسے کل تک وہ جو نون لیگ والے کہتے تھے کہ یہ چینی مافیا کا کنگ ہے جہانگیر ترین، اور آج وہ ایک پارٹی بنا رہا ہے، اس پارٹی میں کچھ لوگوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے بھی وہی کمپنی ہے جو چاہتی ہے کہ چند سیٹیں ان کو جتائی جائیں، چند سیٹیں نواز شریف کو جتائی جائیں، چند پیپلز پارٹی کو جتائی جائے، چند آزاد امیدوار، اور پھر ایک ایسی گورنمنٹ بنائی جائے جس کو آپ سادہ لفظوں میں ہل جل پھوکا پھاک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جو یہ پھوکا پھاک گورنمنٹ ہوگی اس کو پھر کام کرنے کی آزادی نہیں ہوگی، یہ کوئی ایسے فیصلے نہیں کر پائیں گے، کوئی ایسا کام نہیں کر پائیں گے جو 75 سال سے شہنشاہی چل رہی ہے، ہمارے جو بھی پیچھے طاقتور حلقے ہیں ان کی طاقت میں کمی نہیں آئے گی۔ اس پر آج کل بہت زیادہ کام ہو رہا ہے،
آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو ISPR کی طرف سے پریس کانفرنس ہوتی ہے نارمل تو وہ میرا وزیر دفاع یا سیکرٹری دفاع کی طرف سے ہونی چاہیے. جیسے آج کل پریس کانفرنس صبح میں نے آپ کو سنوائی بھی تھی کہ سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ وہ چل رہا ہے، اور کوئی ریٹ ڈالر کا اوپر نیچے ہو تو وہ بھی ISPR آ کے بتاتا ہے. ملک میں بہتری آئے تو وہ بتاتا ہے، ملک کا پٹھا بیٹھ جائے تو وہی بتاتا ہے کہ پاکستان نازک حالات سے گزر رہا ہے. یہ سارا کچھ ان لوگوں کی ڈیوٹی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دے. اگر جو کچھ میں بتا رہا ہوں غلط ہے، آج ہی میری ایک ریٹائر فوجی سے بحث ہو رہی تھی اور وہ کہتا تھا کہ آپ جو بھی پروگرام کرتے ہیں وہ فوج کے خلاف ہے. میں نے کہا میں فوج کے خلاف کوئی پروگرام نہیں کرتا، میں صرف ان چند لوگوں کے خلاف بات کرتا ہوں جو غلط جا رہے ہیں. اب کسی کو اگر اس پہ غصہ لگے اور آپ توجہ دلائیں کہ آپ غلط جا رہے ہیں تو اس کے پاس طاقت ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو قتل کروا دے گا، اٹھا لے گا، مار دے گا. لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر آپ ٹھیک جا رہے، فرض کرے چلے جی ہم کہتے جی آپ ٹھیک جا رہے، اب یہ ساری جو پاکستانی قوم اس طرح کا تڑپ رہی جس کو اب پریشانی بنی ہوئی کہ پاکستان کے یہ حالات بنے ہوئے ہیں. آج ہی میں سن رہا تھا پاسپورٹ کی لائنیں لگی ہوئی ہیں پاسپورٹ آفس میں، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہہ رہے یہ ملک رہنے کے قابل نہیں. آج جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے ہمیں IMF امداد نہیں دے رہا، جب ان کی شرطیں پوری کرتے ہیں قرضہ لینا تو وہ اور شرطیں رکھ دیتا ہے. پھر آج انہوں نے وہ نئی شرطیں رکھ دی. اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح ٹھیک چل رہا ہے، آپ کی نظر میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ بنگلہ دیش جو علیحدہ ہمارے سے کیا گیا اس میں بھی آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، طاقتور حلقوں کا کوئی قصور نہیں تھا، تو میرا خیال پھر ہم افسوس ہی کر سکتے. ایک چیز کو آج یہی میں نے اس بندے سے جب بحث ہوئی، بڑی گرمی سردی ہوئی، تو میں نے کہا کہ میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا. وہ کہنے لگے یہاں یورپ میں فوج ہے، فوج کے خلاف کوئی بات کو. میں نے کہا یہاں فوج کے پاس جو چیف آف آرمی اسٹاف یہاں کے ہوں، آپ ان پہ نظر ثانی کر لیں، ان کی پھر نظر ڈال لیں کہ ان کے پاس کوئی محل ہے، ان کے پاس کوئی 12 ارب روپے ہے، کوئی ایسی چیز ہے، وہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں. مگر ان لوگوں کو کیونکہ سمجھانا بڑا ہی مشکل کیا ناممکن چیز ہے، کیونکہ یہ لوگ غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے. مجھے ایک لطیفہ بھی چھوٹا سا سنا دیتا ہوں. کسی جگہ پہ 1-2 دن پہلے پرابلم ہوگی تو 2 لوگ اس بلڈنگ میں رہتے تھے، ایک نیچے ایک اوپر. جب میں نے اوپر والوں کو کہا کہ یہ جو بھی مسئلہ تھا اکٹھا تھا، وہ کہنے لگا یہ نیچے سے ہوتا، حالانکہ اوپر سے اور نیچے سے کا ایشو ہی نہیں تھا، ایک ہی لائن میں پرابلم آ رہی تھی اور دونوں کا ایک ہی لائن استعمال کر رہے تھے. تو یہ پاکستانی معاشرہ ایک ایسا ہمارا کہ ان کو آپ سمجھا نہیں سکتے. میں نے اس لیے کھل کے نہیں بتایا کیونکہ تھوڑی سی پردہ بھی رکھنا پڑتا باتوں کا. ہمارے لوگ غلطی نہیں مانتے، وہ آپ ان کو جو مرضی کہتے رہے، وہ کہ جناب ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ میری غلطی ہو. دوسرا کہے گا میری بھی غلطی نہیں. وہی والا صاحب ہے کہ ہم کہتے ہیں جناب جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو اگلا کر رہا ہے وہ غلط ہے، جو میں کر رہا ہوں چاہے وہ غلط ہے پر مجھے اجازت ہے اس چیز کی. تو یہی صاحب یہ ہمارے جو بھی لوگ ہیں طاقتور مانتے نہیں، وہ کہتے جی ہم ٹھیک جا رہے. پوری دنیا کہہ رہی کہ آپ کا ملک جو ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے، آپ نقصان میں جا رہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، روپے کی قیمت میں کمی آ رہی ہے. کبھی اس میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ طاقتور حلقے آ کے بات کرے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو لوگ ہیں ان کا فیصلہ دیانتداری عدل کے ساتھ. سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایسے لیڈر ہی نہیں جن کو آپ کہہ سکے کہ یہ عدل کے مطابق چل سکتے ہیں. ان کو یہ اگر چیک کرے جو ان کے کارنامے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں یہ ویسے ہی 62-63 پہ نہیں پورے اترتے. جھوٹ فریب یہ چیزیں عام پائی جاتی. اگر ایک بندہ آپ کہیں جی فلاں بندہ دیانتدار ہے، اس کو بھی جو کمپنی ہے یا دوسرے لوگ اس کی ٹیم کے شامل ہیں وہ جب جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. ایک معاشرے کا حصہ بن چکا ہے یہ جھوٹ. اور
یہاں پہ اگر یورپ میں آپ دیکھیں، میں عرصہ دراز سے رہ رہا ہوں، بے شمار وزیر ایسے ہوتے ہیں جو استعفے دے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہماری غلطی ہے، ہم یہ غلطی نہیں بھی ہوتی، وہ کہتے ہیں ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے. اگر کنٹرول میں کوئی چیز نہیں آ رہی، وہ یہ انگلینڈ کے کئی وزیر اعظم چلے گئے، آپ کے علم میں ہے. ہمارا کبھی دیکھا کہ کسی نے استعفیٰ دے دے کہ ملک ڈوب رہا ہے، ملک کے حالات خراب ہو رہے. یہ ہے سب سے بڑی پرابلم، غلطی نہ ماننا. اور اسی کی وجہ سے جو معاشرے کی برائیاں وہ جنم لیتی ہیں. جب آپ یہی کہتے کہ سب اچھا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے، اور آپ دوسرے پہ ہر چیز ڈالیں گے، اپنی غلطیاں بھی، اپنی کرتوتیں بھی، اپنے بھی، جو بھی آپ کا جو کچھ بھی ہوگا، کوشش ہوگی کہ اگلے کو اوپر ڈال دیں. 100 200 ایرو کے لیے یہاں پہ لوگ جھوٹ بول دیتے، 200 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ کے لیے. میں صحیح کہہ رہا، ہمارا یہ سسٹم ہے. وہ پہلے یہاں پہ کیمرے لگ جاتے تھے، کسی دوسرے کا نام لکھ کے بھیج دیتا، یار میرے پوائنٹ نہ چلے جائیں. اب وہ کیمرے انہوں نے جدید کر دی. لوگ کہیں گے جناب یہ تو دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. مجھے دوسرے لوگوں سے دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تو اپنی بات کرنی نا، اپنے معاشرے کی. تو ایسا ایک معاشرے میں جھوٹ کثرت سے بولا جاتا ہے کہ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور جائز ہے ہمارے لیے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. اور یہ جھوٹ ہی ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان اس دلدل میں پھنس چکا ہے جہاں نکلنے کا کسی کو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا. مجھے بے شمار لوگ پوچھتے ملتے راستے میں بھی کہ کیا بنے گا ان کا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جس معاشرے کا بیڑا غرق ہوا، وہ ہر بندہ جو 2 نمبر طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے، شارٹ کٹ میں امیر ہونا چاہے، نہ اس کو حلال کی فکر، نہ اس کو حرام کی فکر، نیت بد. یہاں یورپ میں میں نے لوگ دیکھے، ان کی نیت بد ہوتی ہے، نیت صاف نہیں ہوتی، ترقی نہیں کر پاتے. بے شمار ایسے لوگ آج بھی ان کی نظر یہی ہوتی ہے کہ سوچ چھوٹی، ٹپ کتنی دے گیا کوئی، یہی ٹپ پہ نظر ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا. یا اس کی سوچ ہوگی کہ میں دوسرے کا بیڑا گرک کر دوں، اس کی وجہ سے اپنی بھی اس کی ترقی رک جاتی. تو جناب یہ ہمارے جو ادارے ہیں طاقتور، ان کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اگر آج بھی صرف اپنی ڈیوٹی پہ لگ جائے تو ہمارے حالات ٹھیک ہو سکتے. صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے، یہ نہیں کہ نہیں پتا کسی کو. اور جب قانون کے مطابق سب چلے تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا، مگر مسئلہ یہی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ کیونکہ اس ہمام میں سب میں ننگے اور سب کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. جب آپ کسی سے پوچھتے جناب یہ پیسے کدھر سے، وہ اپنے پیسے نہیں بتاتا ہوگا تو اس سے پوچھو اس کے پاس کہاں سے آئے. یہ ایک بہت بڑا اس وقت مسئلہ بنا. عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 کا جس طرح میں نے بتایا تھا، جو وکیل کل بحث کرنے ہے اسے قتل کروا دیا گیا. یہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے جو 9 مئی کو ہوئی. یہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے جو اپنا رجیم چینج ہوا. یہ بھی وہی لوگ اس کے پیچھے شامل ہیں جو ہر چیز عمران خان پر ڈالنا چاہتے ہیں. عمران خان کو کیا ضرورت ہے قتل کروانے؟ آج رفیق تالر نے آ کے وہ گیم ڈال دی. یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قتل کوئی کرے، نہ کسی نے تحقیق کی، نہ کسی نے پتہ کیا، نہ کسی کو جنہوں نے قتل کروایا بس جی 9 مئی جی سارا عمران خان پہ ڈال دو، قتل عمران خان پر ڈال دو، جو چیز ہے وہ سب اس پہ ڈالتے جاؤ. یہ وہاں پہ ہو رہا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.